الصبح بدا من طلعته بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے پارے میں 6 رکوع مکمل ہوئے۔ سورہ البقرہ کے 22 رکوع آیت نمبر 182 پر۔ آیت نمبر 182 کے بعد اگلا رکوع شروع ہوتا ہے 7واں رکوع۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ صدق الله العظيم۔ اوپر 2 احکام گزرے یا شریعت کے 2 قوانین گزرے، ایک قانون قصاص، دوسرا قانون وصیت۔ اب ایک حکم جو انسانوں کی اپنے نفس کی اصلاح سے متعلق ہے اور عبادتوں میں ایک بڑی عبادت ہے، وہ روزے کا حکم ہے۔ روزے کے ذریعے سے نفس پہ زد پڑتی ہے اور انسان کی مرغوب چیزیں چھوٹتی ہیں۔ عام طور پر گناہ بھی 2 چیزوں سے ہوتے ہیں، منہ سے اور شرمگاہ سے، اور روزہ نام ہے صبح صادق سے غروب آفتاب تک رضائے الہی کے لیے، اللہ کے حکم اور اللہ کی رضا کی خاطر کھانے پینے اور صحبت سے بچے رہنے کا۔ تو اس کے ذریعے سے انسان کے پیٹ کے گناہ، منہ کے گناہ، شرمگاہ کے گناہ چھوٹ جاتے ہیں۔ تو اس کا زبردست فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان ان چیزوں کے چھوڑنے کی عادت بناتا ہے تو نفس پر زد پڑتی ہے اور وہ دھیرے دھیرے پھر ان چیزوں سے بچنے کا عادی ہو جاتا ہے جو چیزیں بالکل حرام تھیں۔ لیکن یہ سب فائدے اسی کو حاصل ہوتے ہیں جو روزے کے مقصد کو پہچان کر روزہ رکھتا ہے کہ روزے کے ذریعے سے اللہ نے چاہا کیا ہے اور ہم اس کے مطابق روزہ رکھ رہے ہیں یا نہیں۔ روزے کے ذریعے سے اللہ نے ایک بڑا فائدہ یہ بیان کیا کہ روزے کے ذریعے سے تمہارے اندر رفتہ رفتہ تقوی کی عادت پیدا ہو جائے گی۔ تقوی نام ہے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں سے بچنے کا۔ چھوٹے گناہ بھی انسان سے چھوٹ جائیں، بڑے گناہ بھی چھوٹ جائیں، ظاہری گناہ بھی چھوٹ جائیں، باطنی گناہ بھی چھوٹ جائیں، باطن بھی سنور جائے اور ظاہر بھی سنت کے مطابق بن جائے اور سارے گناہوں سے انسان پرہیز کرنے والا بن جائے۔ اسی کا نام متقی و پرہیزگار ہوتا ہے۔ اس تقوی کے پیدا کرنے میں جو تاثیر روزے کی ہے وہ تاثیر اور عبادتوں کی کم ہے۔ تو اس لیے یہ تقوی کی تاثیر روزے کے اندر جس طرح نماز کی تاثیر ہے گناہوں سے بچانا، بے حیائی کی باتوں سے روکنا، لیکن یہ تاثیر نماز کی جب ہی رونما ہوتی ہے جب نماز ہو، ورنہ عادت والی نماز ہو، عبادت والی نماز نہ ہو تو وہ اپنی تاثیر بھی نہیں رکھتی۔ اسی طریقے سے روزے کی بھی اپنی زبردست تاثیر ہے کہ 1 مہینہ روزہ رکھ لینے کے بعد انسان کے نفس کی اوور ہالنگ ہو جاتی ہے اور نفس سنور جاتا ہے، اس کے اندر طہارت و تزکیہ پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد نفس ہی گناہ کراتا ہے، نفس سنور گیا تو پھر گناہ کرانے والے جذبات مدھم پڑ جاتے ہیں اور انسان پھر تقوی کے راہ پہ آسانی سے چل پڑتا ہے۔ لیکن ہم لوگوں کی طرح اگر کوئی روزہ رکھے تو 20 رمضان مل جاتے ہیں اور تقوی کی
کگار کے بھی نہیں پہنچتے ہیں، تب ادنا تقوی کے جو ہے شروعات بھی نہیں ہو پاتی ہے، اس لیے کہ وہ روزے کے نہ مقصد کو پہچان رہے ہوتے ہیں، نہ روزے کے آداب و تقاضے کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ حلال چیزوں کو تو روزے رکھ کر کے نیت کے ساتھ چھوڑ دیا اور حرام چھوٹتا نہیں، تو حدیث پاک میں بھی صاف صاف کہہ دیا گیا ہے ایسا روزہ بھی کوئی روزہ نہ ہوا کہ گناہ کے کاموں کو تو چھوڑا ہی نہیں اور کھانے پینے کو جو اللہ نے جائز کیا تھا وہ صرف چھوڑ دیا۔ تو یہ تو چھڑوایا تھا اسی لیے تاکہ حرام کے ساتھ کوئی حلال چیزوں کو چھڑوایا گیا تاکہ بالکل سے حرام کے چھوڑنے کی عادت پڑ جائے۔ تو بہرحال ان آیتوں میں سے پہلی آیت کے اندر ایک حکم دیا گیا مسلمانوں کو مخاطب کر کے روزے کی فرضیت کا، اور روزے کی فرضیت کا جو حکم دیا گیا وہ اس شان کے ساتھ دیا گیا کہ روزہ رکھنا انسان کو بھاری نہ لگے۔ فرمایا یہ روزہ رکھنا کوئی نیا حکم نہیں ہے، ہر امت کو اور ہر شریعت میں ہم روزے کی فرضیت نازل کرتے آئے ہیں۔ کوئی امت کوئی شریعت جس طرح نماز سے خالی نہیں رہی اسی طریقے سے روزے سے بھی خالی نہیں رہی ہے۔ ہاں روزہ کب رکھا جائے اور کتنے رکھے جائیں یہ تفصیلات الگ ہیں، جیسے نماز کی تفصیلات الگ ہیں۔ دین اسلام کے اندر نماز فرض ہوئی نبوت کے 5ویں سال، جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو شب معراج میں نماز کے 5 نمازوں کا حکم دیا گیا، جیسا کہ مسلم شریف میں ہے کہ یہ 5 نمازیں اس وقت سے ملی، اور اس سے پہلے وہ صبح شام کی نماز پچھلی شریعتوں کے مطابق پڑھ لیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے روزہ جو رمضان کے مہینے کا ملا یہ ہجرت کے دوسرے سال مدینہ منورہ میں ہجرت کے دوسرے سال میں اذان بھی نازل ہوئی اور روزے کی فرضیت بھی نازل ہوئی اور جہاد کا حکم بھی نازل ہوا۔ تو روزے کی فرضیت مدینہ منورہ میں دوسری ہجری میں نازل ہوئی، تو اس میں روزے کو فرض قرار دیا گیا، اور یہ کہہ کر کے فرض قرار دیا گیا کہ یہ کوئی نئی فرضیت نہیں آ رہی ہے، روزے تو پہلے بھی لوگوں پہ فرض رہے ہیں۔ اور جب انسان کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی اپنا اکیلے مسئلہ نہیں ہے، اس میں تو سبھی گرفتار ہیں، یہ حکم تو سبھی کے لیے ہے، تو انسان کو وہ حکم آسان لگنے لگتا ہے۔ ایک مثل ہے مرگ امبو جشن دارت، کہ کہیں پر ڈھیر ساری اموات ہو جائیں تو ایک جشن ہو گیا، یعنی اگر ڈھیر سارے لوگ ایک غم میں پڑے ہو تو ایک دوسرے کے غم پھر ہلکا ہو جاتا ہے، غم پھر غم نہیں رہتا ہے، ایک غم میں ہو باقی سب خوشی میں ہو تو وہ غم اور دوبالا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ جب سب روزے سے ہوں گے اور پچھلے لوگ بھی روزہ رکھے آئے ہیں تو یہ روزہ رکھنا آسان بنانے کے لیے گویا تسلی کے کلمات ہوئے کہ اس میں تو مشقت محسوس نہ کرو، یہ تو پہلے بھی ہو چکا ہے۔ اور آگے اور آسان کرنے کے لیے آگے بتایا گیا کہ یہ چند دن کی بات ہے، روزے تمہیں مستقل تھوڑی رکھنے ہیں، ہمیشہ تمہیں جو ہے دن بھر سال بھر تھوڑی روزہ رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، گنے چنے دن ہیں۔ سال میں جو 12 مہینے ہوتے ہیں، 12 مہینے میں سے آپ کو 11 مہینے تو روزے فرض ہی نہیں کیے گئے، ایک مہینے کی بات ہے۔ ایام معدودات گنے چنے دن ہیں، 30 دن ہیں جو روزے تمہیں رکھنے ہیں، لہذا 30 دن مشقت اٹھا لو، فائدے اس کے زبردست ہیں، اور تمہاری زندگی اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے جو بھیجے جانے کا مقصد ہے کہ انسان کو حیوانیت و بہیمیت سے جدا کرے، ان کے اندر ملکوتی اور فرشتوں والی شان و صفات پیدا کرے، یہ فرشتوں سے قرب اور حیوانیت کے جو تقاضے ان کو دبانے کے لیے روزہ یہ کہ اس کے لیے اہم چیز ہے، کیونکہ حیوانیت میں کھانا پینا سونا گھومنا پھرنا شہوت پوری کرنا یہی حیوانیت ہے، سارے حیوان اس کو پورا کرتے ہیں، اسی پہ روک لگا دی گئی۔ اور فرشتے کھاتے نہیں پیتے نہیں سوتے نہیں، اور فرشتوں کے اندر کوئی جنسی تقاضے نہیں، شہوت کے پوری کرنے کے مسئلے نہیں، وہ تمہیں جو ہے تم کو ان چیزوں کی روک لگا کر کے فرشتوں کے مشابہ کر دیا گیا۔ اس طریقے پر تمہیں 1 مہینہ یہ مشقت اٹھانی ہے، تمہاری حیوانیت کمزور پڑے گی اور تمہاری ملکوتی صفت جاگ اٹھے گی، اور تم نے صحیح معنوں میں روزے رکھ لیے تو تم متقی پرہیزگار بن جاؤ گے۔ تو پہلے تو گویا حکم دیا کہ تم پر روزے فرض کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کی آسانی کے لیے کہا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں، تم سے پہلے بھی فرض کیے گئے۔ پھر اس کے مقصد کو بتایا کہ اس روزہ کا فائدہ یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں رفتہ رفتہ تقویٰ پیدا ہوگا، اور پھر اور تسلی کے کلمات فرمائے کہ یہ گنے چنے دن روزہ رکھنے ہیں، ہمیشہ نہیں۔ پھر اس میں ایک اور آسانی بتائی کہ مریض جس کو روزہ رکھنا بھاری پڑے بیماری کی وجہ سے،
مسافر کے سفر کے حالات میں روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ سفر خود مشقت کا سامان ہوتا ہے، اور پھر مشقت پر مشقت یہ مشکل چیز ہوگی۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ روزے کی فرضیت مریض کو دوران مرض نہیں، مسافر کو دوران سفر نہیں۔ جب مسافر گھر پر آ جائے، مقیم ہو جائے، مریض جب تندرست ہو جائے، تو جو دن روزے کے چھوٹ گئے ہیں اتنی تعداد روزے کے پوری کر لے۔ اگر زندگی میں اتنے دن مل رہے ہیں، مسافر کو سفر کے بعد مل رہے ہیں، مریض کو صحت کے زمانے میں مل رہے ہیں، تو جتنے دن کے روزے چھوٹے ہیں اتنی تعداد وہ بعد میں پوری کر لے۔ اسی کو کہا فائدۃ من ایام اخر، باقی دنوں میں وہ تعداد جو روزے کی فرضیت کی تھی 30 روزے، ان میں جو کمی رہ گئی ہے وہ تعداد تمہیں پوری کرنی ہوگی۔ تو یہ روزے کی فرضیت کو نازل کیا۔ اللہ کتنے رحیم مہربان۔ روزے کا 1 مہینہ لگاتار روزے رکھنا شروع میں لوگوں کو بھاری معلوم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک عادت ڈالنے کے لیے، جب تک عادت نہیں پڑ رہی تھی تو ایک اور سہولت عطا فرما دی۔ وہ سہولت یہ عطا فرمائی جو تندرست کو بھی عطا فرمائی، طاقتور کو عطا فرمائی، مقیم اور گھر میں بیٹھے لوگوں کو بھی عطا فرمائی، کہ جو طاقت رکھ بھی رہے روزے کی اور وہ ابھی روزے کی عادت نہ ہونے کی وجہ سے پریشانی محسوس کر رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ جس دن وہ روزہ نہ رکھے تو اس دن ایک مسکین کو 2 وقت کھانا کھلا دے۔ یہ ان کے لیے روزہ رکھنے کا فدیہ اور بدل بن جائے گا۔ جس طریقے سے انسان 2 وقت کھانا کھاتا ہے تو وہ دوسرے کو 2 وقت کھانا کھلائے گا، تو گویا 2 وقت کا کھانا دے دیا، وہ روزہ رکھنے کی طرح ہو گیا۔ بھلے خود بھی کھا رہا ہے لیکن 2 وقت کا کھانا دے دیا کسی کو، گویا 2 وقت کھانا اپنا نہیں کھایا، دوسرے کو کھلا دیا، تو یہ گویا روزہ رکھنے کے برابر ہو گیا۔ لیکن شروع میں یہ سہولت تھی، پھر یہ سہولت جب عام طور پر روزہ رکھنے کی عادت پڑ گئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ امت سے یہ سہولت پھر اٹھا لی اور یہ کہا کہ نہیں، اب تو جو رمضان کا مہینہ پائے تو اسے روزہ رکھنا ہی فرض ہے، اور اب اس کے لیے روزے کے بدلے میں فدیہ اور 2 وقت مسکین کو کھانا کھلا دینا کافی نہیں ہوگا، بلکہ یہ فدیے کی بات اور 2 مسکین کو 2 وقت کھانا کھلا دینا ایک روزے کی جگہ میں، یہ یا اس کی رقم دے دینا یہ اس کی جگہ میں اب صرف ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت بالکل کھو چکے ہوں، بہت بوڑھے ہو گئے کہ اب روزہ رکھا نہیں جاتا، ایسا مرض لگ گیا کہ اس مرض سے صحیح ہونے کی بھی امید نہیں ہو، وہ مرض ایسا ہے کہ تجربے سے یا ڈاکٹر نے بتا رکھا ہے کہ اس میں روزہ رکھنا تمہاری جان کی ہلاکت کا ذریعہ بن سکتا ہے، یا ایسا مرض ہے کہ اس میں روزہ رکھنے سے نقصان ہے صحت کا، تو پھر اس کے لیے فدیہ دینے کی اجازت ہے۔ باقی جو لوگ صحت کی امید رکھتے ہیں، یا مثلا دودھ پلانے والی جو ہے ماں یا حمل والی عورت، اس کو ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے، لیکن وہ حمل کے زمانے کے بعد جب صحت کی حالت ہوگی تو وہ روزے رکھ سکتی ہے، اس کے لیے فدیہ دینا پھر جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر اس بیچ انتقال ہو گیا اور روزہ بھی نہیں رکھ سکی اور موقع بھی نہیں ملا تو پھر فدیہ اس کی طرف سے اس کے مال میں سے دیا جائے گا اگر وہ وصیت کر گئی ہو۔ تو غرض یہ کہ ان آیتوں میں اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ روزے کے سلسلے میں رفتہ رفتہ 3 انقلاب آئے ہیں۔ پہلا انقلاب تو یہ ہوا کہ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، مدینہ منورہ میں پرانی شریعتوں کے مطابق 3 روزے مہینے کے رکھتے تھے اور محرم کا روزہ رکھ لیتے تھے، 1 روزہ۔ جب رمضان کی فرضیت آ گئی تو محرم کا روزہ منسوخ تو نہیں ہوا لیکن اس کی فرضیت کو ختم کر کے اس کو سنت باقی رکھا گیا، اور 3 روزے بھی جو ہے اس کی فرضیت ختم کر کے اس کو نفل بنا دیا گیا کہ ہر مہینے 3 دن روزہ رکھے، جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ تھی، جس کو ایام 20 کہتے تھے، کہ اکثر 13، 14، 15 تاریخ کو آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ روزے رکھنا اب بھی باعث برکت اور نفل اور اہم عبادت ہے، لیکن وہ فرض نہیں رہے جب رمضان کا روزہ۔ ایک انقلاب تو یہ ہوا کہ مہینے کے 3 روزے اور محرم کے روزے کے بدلے میں رمضان کے روزے دے دیے گئے۔ یہ رمضان کے روزے یہود و نصارہ کو دیے گئے تھے، ان لوگوں نے تحریف کر کے اس کو خود ہی ختم کر دیا تھا۔ یہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کی حفاظت فرمائی کہ وہ تمام تر گمراہیوں کے باوجود اس طرح نہیں بدلی کہ اللہ کے حکموں کو اس طرح مٹائے کہ اپنے قلموں سے کتابوں میں مٹا کر کے ایسا کرتے کہ پتہ ہی نہ چلے نام و نشان کے روزے رمضان کے یہود و نصارہ بھی فرض ہو چکے ہیں۔ یہ غالباً قرآن کریم میں یہ الفاظ کہ جیسا کہ تم سے پہلے فرض کیے گئے تھے، ایک اشارہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہود و نصارہ نے مٹا ڈالا ورنہ یہ روزے ان پر فرض ہو چکے تھے۔ تو ایک تبدیلی تو یہ ہوئی
کہ رمضان کے روزے سے پہلے جو روزے فرض تھے اسے منسوخ کر کے رمضان کے روزے دیے گئے۔ دوسری تبدیلی یہ ہوئی کہ جو لوگ طاقتور بھی تھے، روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتے تھے، ان کے لیے بھی روزہ نہ رکھ کر فدیہ دینے کی اجازت تھی۔ تو قرآن کریم نے اسی آیت نمبر 184 کے بعد آیت نمبر 185 میں اس حکم کو ختم کر دیا، اس سہولت کو ختم کر دیا کہ روزہ جو رکھ سکتا ہے وہ فدیہ نہیں دے سکتا، اس سے پھر تو روزہ ہی رکھنا ضروری ہے۔ فی الحال اگر مریض و مسافر روزہ نہیں رکھ سکتا یا نہیں رکھنا چاہتا تو بھی فدیہ نہیں دے سکتا، اس کو تو قیام کے زمانے میں اور مرض سے چھٹکارے کے زمانے میں، صحت کے زمانے میں روزہ ہی رکھنا ہوگا۔ فدیہ کی اجازت تو صرف انہی معذور کے لیے رہ گئی جو جن کا عذر اب آئندہ ختم ہونے کی کوئی توقع نہ رہی، بڑھاپا ختم ہونے کی امید نہ رہی، جس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا، یا مرض ختم ہونے کی امید ہے، وہ صرف فدیہ دے سکتا ہے۔ اور تو دوسری تبدیلی یہ ہوئی کہ گویا طاقت رکھنے والے لوگوں سے جو روزہ چھوڑ کر فدیہ دینے کی اجازت تھی وہ حکم ختم کر دیا گیا۔ تیسری تبدیلی، تیسرا انقلاب یہ ہوا، جیسا کہ آیت نمبر 187 میں آ رہا ہے کہ سحری کے بجائے رات کو جو شخص سو جاتا تھا اسی وقت سے روزہ چالو ہو جاتا تھا۔ سونے کے بعد درمیان میں آنکھ کھلے تو کھا نہیں سکتا، بیوی سے مل نہیں سکتا، یہ گویا روزہ بہت طویل ہو جاتا تھا۔ صرف اتنی اجازت تھی کہ تم سونے سے پہلے جو چاہو کھا لو، سحری نہیں تھی، سونے سے پہلے کھا لو، سونے سے پہلے بیویوں سے ملنا چاہو مل لو۔ لیکن رمضان کے دنوں میں راتوں میں جب سو گئے تو سونے کے بعد اب پانی بھی نہیں پی سکتے، اٹھ کر کے کھا نہیں سکتے، سحری نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف فرمائی کہ صبح صادق سے روزے کا اطلاق شروع کیا۔ اب یہ روزے کی شروعات صبح صادق سے ہوگی، رات سے سونے سے نہیں ہوگی۔ لہٰذا سو کر کے سونے کے بعد کوئی جاگے اور صبح صادق ابھی شروع نہیں ہوئی ہے تو اس سے پہلے خوب کھا پی سکتا ہے اور جو جائز باتیں وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ تیسری تبدیلی ہوئی۔ اس ایک رکوع کے اندر یہ سارے احکام جو ہے ترتیب کے ساتھ آ رہے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے اہل ایمان، اے ایمان والے بندو۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنائیت کا مظاہرہ فرمایا کہ مسلمانوں کو ایمان والوں سے، اے میرے ماننے والے بندو، کتب علیکم الصیام، یہ اپنائیت کا اللہ کا گویا خطاب ہے کہ اے ایمان والے میرے بندو، کتب علیکم الصیام، تم پر ایک حکم روزے کا فرض کیا جاتا ہے، تم پر روزے فرض کیے جا رہے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، سن 2 ہجری میں آیت نازل ہو رہی ہے، ایسے ہی جیسا کہ تم سے پہلے امتوں اور لوگوں پر روزہ فرض کیا جا چکا ہے، لعلکم تتقون، روزے کی فرضیت سے مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر رفتہ رفتہ تقوی کی صفت پیدا ہو، تم رفتہ رفتہ متقی بن جاؤ۔ جیسے ماں بعض دفعہ بچے کی صحت کی خاطر بہت سی چیزوں سے پرہیز کراتی ہے کہ یہ نہ کھاؤ، چاول نہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، یہ تمہیں نقصان کرے گا، ایسی اللہ رب العزت بھی اپنے بندوں سے پرہیز کراتے ہیں کہ یہ دن میں اتنے دن کھانے پینے سے اپنے کو بچا لو تاکہ تمہیں روحانی صحت مل جائے اور تم روحانی طور پر فٹ ہو جاؤ۔ ایام معدودات، اور یہ روزے رکھنا کوئی مشکل نہیں، گنے چنے چند دن کی بات ہے۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں جو تمہیں روزے رکھنے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، اور اس میں بھی ایک سہولت تو یہ کہ تم میں سے جو مریض ہے، او علی سفر، یا سفر پہ گیا ہوا ہے، تو انہیں ابھی روزہ نہیں رکھنا ہے، پھر کب رکھنا ہے؟ فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں انہیں جو گنے چنے دن کے روزے رکھنے فرض تھے ان کی گنتی پوری کرنی ہے بعد میں۔ فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں میں ان کو تعداد پوری کر لینی چاہیے۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور ابھی جب تک روزے کی عادت پورے مہینے کی نہیں پڑ رہی ہے، کوئی طاقتور آدمی بھی روزہ نہیں رکھنا چاہ رہا، مشقت محسوس کر رہا ہے، تو اس کے لیے بھی ایک اور سہولت جو بعد میں ختم کی گئی۔ مسافر اور مریض کے لیے جو سہولت قرآن نے بیان کی یہ تو باقی ہے کہ حالت مرض میں، حالت سفر میں اب بھی کوئی روزہ نہ رکھے اور بعد میں اس روزے کی قضا رکھے، اس کی اجازت ابھی ہے اور یہ شریعت میں حکم ختم نہیں ہوا۔ لیکن آگے جو حکم اس میں آ رہا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہیں اس کے باوجود وہ فدیہ دینا چاہتے ہیں، تو وہ طعام و مسکین، ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے، یا اس کی رقم اس کے حوالے کر دے کہ وہ کھانا کھا سکے 2 وقت کا، جس کو صدقہ فطر کے برابر رقم سے اندازہ لگایا گیا ہے۔ تو یہ فدیے کی اجازت پہلے طاقت والے کو بھی تھی،
بعد میں یہ اجازت ختم ہو گئی۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر له، آگے بتایا جاتا ہے کہ جو ایک مسکین کو 2 وقت کھانا کھلانے کے بجائے اور مزید کھانا کھلا دے، یہ نفل ہوگا اس کی طرف سے۔ یا مثلاً یہ کہ جو روزے فرض ہے اس روزے فرض کی جگہ کے ساتھ ساتھ کچھ نفلی روزے کی عادت کوئی اور ڈال لے، یہ اس کے لیے اور بہتر بات ہے۔ انہی دونوں باتوں کو بیان کرنے کے لیے کہا فمن تطوع خیرا فهو خیر له، جو کوئی نفلی بھلائی مزید کرنا چاہے سو اس کے لیے خیری خیر ہے۔ جو نفلی بھلائی مزید کرنا چاہے، نفلی بھلائی کہ نفلی روزے رکھ کر، نفلی بھلائی مسکین کو کھانا کھلانے میں مزید رقم یا مزید کھانا دے کر کے، یا کوئی اور نفلی بھلائی کرنا چاہے، عام معنی بھی لیے جا سکتے ہیں، فهو خیر له، سو اس کے لیے بہت بہتر بات ہوگی۔ وان تصوموا خیر لکم، اور یہ کہ تم فدیے کے بجائے روزہ ہی رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ گویا ہمت افزائی کی کہ تم جو ہے آسانی مت ڈھونڈو، بلکہ ذرا اپنے نفس کی مشقت ڈال کر روزہ ہی رکھ لو، تو یہ تمہارے لیے بہتر بات ہوگی، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھ رکھتے ہو اور علم سے کام لو۔ اللهم صل على سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا۔ اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها ما بطن۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم إنا نعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔